وہ یہ ہے کہ اسے اتنا کڑوا ہونا چاہیے، اتنا لوگوں کی تذلیل کرنے والا ہونا چاہیے، بے توقیری کرنے والا ہونا چاہیے، یا اگر اسے پنجابی میں کہیں تو اسے خشکا ہونا چاہیے کہ جو کسی سے نہ وہ مسکراتا ہے، نہ وہ فنون لطیفہ سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ ہے تو وہ دیانتدار ہے، اگر کوئی مسکراتا ہے تو لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ وہ دیانتدار نہیں ہے۔ تو میں نے پہلی مرتبہ جب زندہ لمحات میری نگاہ سے گزری 2-2.5 سال کا عرصہ ہوا، تو وہ میں نے یہ محاورتاً نہیں کہہ رہا، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے ایک ہی نشست میں پڑھ لی، حالانکہ میں تو آدمی ہوں فکشن کا۔ تو اس کے بعد مجھے بریگیڈیئر صاحب نے اس کا مسودہ بھجوایا دھوپ چھاؤں کا، یہ بھی بالکل اسی طریقے سے تھا، اور جس نتیجے میں پہنچا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اتنی کڑوی باتوں کو، ایک تو میٹھا انداز ہوتا ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، انہوں نے سچ کو کسی کڑواہٹ یا خشکے پن کی بجائے بڑی معصومیت سے بیان کرنے کا ہنر سیکھا ہے، اور وہ ان کی پوری کتاب میں موجود ہے۔ میں صرف اس کی آپ کو کہ انہوں نے کتنی اس میں سخت باتیں کی ہیں جن کی طرف ابھی اشارہ بھی ہوا ہے۔ ان کا ایک اس میں مضمون ہے تاریخی کا سفر۔ یہ 2007 کی بات ہے جب ان کی پوسٹنگ ملتان میں تھی، اور جنرل پرویز مشرف ان دنوں اپنی صدارت کے دوسرے عہدے کے لیے، دوسرے دور کے لیے وہ دورے پہ نکلے ہوئے تھے، اور ان کا دورہ تھا ڈیرہ غازی خان کا۔ چونکہ ملتان میں یہ تھے اور ڈیرہ غازی خان میں یہ تمام انہوں نے کرنا تھا، تو وہاں پر جو سابقہ صدر تھے لغاری صاحب، فاروق لغاری، انہوں نے ایک چالاکی کی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت حمایت دے سکتا ہوں جب میرے علاقے چوٹی زیری کا، جہاں کے رہنے والے تھے، وہاں پر وہ دورہ کریں۔ تو وہ مشرف صاحب مان گئے، انہوں نے کہا چوٹی زیری 2 دن کے بعد طے ہو گیا۔ اب وہاں دیکھیے کہ چوٹی زیری وہ جو انہوں نے بیان کیا ہے ویسے کا ویسا ہے، ایک تو ان کا محل ہے فاروق لغاری صاحب کا، وہ لگتا ہے ایک اور دنیا ہے، اور اس محل سے باہر ایک اور دنیا ہے جس میں عورتوں کو جوتا پہننے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اور نہ بچوں کے پاؤں میں جوتے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر امارات کے کسی شیخ کی دین تھی کہ جو ان کے بیٹے تھے وہ منسٹر تھے، اور ان کی جو بیگم صاحبہ تھی، ان کی بہو تھی، انہوں نے ایک سکول قائم کر دیا وہاں دکھاوے کے لیے، اور مشرف صاحب کا یہ طے ہوا کہ وہ وہاں اس سکول کا دورہ کریں گے۔ اب وہ کہانی بڑی عجیب سی ہے کہ جس ٹینشن سے بریگیڈیئر صاحب گزرے کہ وہاں نہ بجلی تھی، وہاں نہ اسٹوڈنٹ تھے، نہ وہاں کچھ اور رکھنے کا سامان تھا، لیکن ہوا کیا کہ دیکھتے دیکھتے ہی ایک ٹرک میں ٹرانسفارمر لایا گیا، اسے درختوں میں چھپا دیا گیا، بجلی چالو ہو گئی، اور ملتان کے ایک انگلش اسکول سے جس کی چین پوری بڑی پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، وہاں سے بچے بھی لائے گئے، وہ ان کو تفریح دورے کے نام پر، اور ان کو بٹھا دیا گیا۔ مشرف صاحب گئے، انہوں نے سوال پوچھے انگریزی، 2-3 سوال پوچھے، ان کو جواب ملے۔ مشرف صاحب نے کلیکٹنگ کی کہ آپ نے یہ چھوٹی زیری میں یہ کیا سے کیا کر دیا، اور پھر وہاں انہوں نے بڑی لمبی گرانٹ کا بھی اعلان کر دیا۔ تو یہ انہوں نے جو اس کا جو مکاشفہ ہے، بریگیڈیئر صاحب نے جس چیز کو ظاہر کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اور ایون سربراہ مملکت کو بھی کس طریقے سے بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور بیوقوف بنانے والے کون ہوتے ہیں، ان کے چہرے انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ ایک اور ان کا ہے جو جس کا بھی جنرل صاحب نے ذکر کیا تھا، چوری کا کپڑا تھے گانگالے گز کا اس میں تھا۔ یہ ترکی گئے ہوئے تھے، تو ترکی میں پی آئی اے کے کنٹری مینیجر نے انہیں انوائٹ کیا کہ آپ میرے گھر آئیں کھانے پر۔ تو وہ جو باسفورس کے کنارے جو انتہائی مہنگا ترین اپارٹمنٹس تھے، وہ وہاں اس کے 6ٹھے فلور پہ ان کا قیام تھا۔ بریگیڈیئر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ یہ غلطی سے 5ویں فلور پر اتر گئے، تو وہاں ہر فلور پہ 2 اپارٹمنٹ تھے۔ ایک اپارٹمنٹ میں انہوں نے غلطی سے بٹن دبا دیا، وہاں ایک خاتون نکلی، بوڑھی سی خاتون تھی، وہ بلا پوچھے انہیں اپنے گھر لے گئی، انہیں بٹھایا، آوازوں کی، وہی معلوم ہوا کہ یہ کسی غلط گھر میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے خاتون سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ان کا گھر اوپر والے فلور پر ہے، لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا۔ کچن میں گئی
खुद काम करके जो कुछ पढ़ा था वो लेकर आई और उनके बच्चों को दिया। जब ये वहाँ से निकल कर ऊपर गए तो कंट्री मैनेजर जो थे PIA के और वो डेपुटेशन पर थे, उनके घर का सामान देखा और जो सामान देखकर नीचे आ रहे थे ये हैरान हो गए। तो वहाँ इन्हें पता चला कि जिस अपार्टमेंट से वो होकर गए हैं वो उस वक्त तुर्की के मौजूद सदर सलमान डेमरिल का घर था, वो वहाँ के रहने वाले। तो इन्होंने जो फर्क बयान किया है और वो जो सामान रखा हुआ था वो क्रिस्टल के सामान और फानूस वगैरह जो सोफे, वो उनके घर तुर्की के सदर के घर देखने को नहीं मिल रहा था। और वो सारा का सारा 3 साल की डेपुटेशन के बाद वो सारा सामान PIA की फ्लाइट्स में फ्री किसी किराए के बगैर वो पहुंचा दिया जाता था। तो इस किस्म के बहुत सारे हैं। जिस तंज मजाले अगर लें तो ब्रिगेडियर शरीफ साहब का किस्सा है, फिर इनका एक और किस्सा जो बयान किया है जब ये लंदन गए, इन्होंने वो बयान किया है कि किस तरीके से हम अपने मुल्क को लूटते हैं। कि जो इनके वो डेलीगेशन के एक हेड थे वो आम लेकर गए और चौसा आम के फवायद बयान करने पर वो अंग्रेज उजला से जो डेलीगेशन मुज़ाकरात कर रहा था और पता नहीं कितने $1 लाख उनको पे करने पड़े, क्योंकि वो एक मिनट का हिसाब कर रहे थे। मैं हैरान होता हूँ कि इन्होंने जुडिशरी को एक्सपोज किया है, हमारे जुडिशल सिस्टम को, खासतौर पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इन्होंने एक्सपोज किया है, इन्होंने जेलों को एक्सपोज किया है। और जो इनके मैं समझता हूँ मार्फतुल आरा 2 इनके मज़ामीन हैं, या उन्हें आप कहानी कहें, उन्हें खाका कहें। एक तो पहले है बड़ा उस्ताद वो सरदार फजल इलाही वाला, और एक आखिर में है वो मारिया की कहानी है। तो ये इस किताब का हासिल है। मैं समझता हूँ कि चाहे जो फिक्शन पढ़ने वाला है, जो मज़ाक पढ़ने वाला है, जो हर्ष पढ़ने वाला है, उन्हें इतनी मासूम सच्चाई जो ब्रिगेडियर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई है लिखने के अमल में,